امام حسین کو بھوک لگی، سیدہ 2 قدم کے فاصلے پہ تھی، ایک مرتبہ بھی رونا نبی کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک آواز بلند کریں گریے کی کہ ماں قریب آ جائے۔ یہاں وہ کیفیت ہوئی جو بچے کی بھوک کی وجہ سے بشری تقاضوں میں ہوتی ہے، وہاں نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا۔ سنی شیعہ کے ہاں روایت ہے، ہمارے یہاں بہار میں مولانا طاہر القادری صاحب نے تو اس پہ پوری کتاب لکھ دی ہے نبی کے بدن کے بارے کہ نبی مکرم کے بدن مبارک کے معجزے کیا تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ کہ امام حسین کے منہ میں آپ کا انگوٹھا تھا اور آپ ہمک ہمک کے دودھ لے رہے تھے، اور نبی دوسرے ہاتھ سے امام کے چہرے پر، امام کی سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے حسین آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ بدن کی کیفیت، لہذا یہ سوچنا کہ ان کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح، یہ بھی غلط ہے۔ ان کا نور تو ہم سے تعلق ہی نہیں اس کا، لیکن ان کا بدن، ظاہری بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی ان کے بدن پہ، کہ ائمہ اہل بیت کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ مکھی ان کے بدن پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ 5 6 8 10 باتیں کر سکتا ہوں یہ طالب علم آپ کے سامنے، مگر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ متوکل نے میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ جب مکھی بار بار اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ رہی تھی اور وہ مکھی کو جھل رہا تھا، تو اس نے امام کو آواز دے کر کہا، امام وہاں تشریف فرما تھے، امام کو آواز دے کر کہا اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ الجھ کے ہی بولے گا بھائی، الجھ کے ہی بولتا نا، الجھ کے کہنے لگا اللہ نے یہ مکھی کیوں بنائی ہے؟ امام نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔